Okay, now let us talk about the Elizabethan drama. क्वीन एलिज़ाबेथ का टाइम पीरियड था, और इस ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में ड्रामा जो है ये अरूज हासिल करता है। ठीक है। अच्छा, क्वीन एलिज़ाबेथ जो है इसका टाइम पीरियड आपने याद रखना है। शी came to throne in 1558 and until 1603 she was the queen of England. इससे पहले इसकी सिस्टर क्वीन थी जिसका नाम मैरी था। मैरी ने मैरी को जो है वो ब्लडी मैरी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ज़्यादा ब्लड शेड किया, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। लेकिन एलिज़ाबेथ जो थी ये इंतहाई समझदार किस्म की खातून थी, और इसने हर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लिया, और उसके इंटरेस्ट की वजह से इंग्लैंड के अंदर अनप्रेसिडेंटेड किस्म के चेंजेस आए इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, कॉमर्स, आर्ट्स। हर चीज़ जो है वो फलना फूलना शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि सारे जो हेड ऑफ द स्टेट था उसने हर चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और इंग्लैंड को क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में एक प्रिविलेज्ड और डिग्निफाइड स्टेटस हासिल हो गया पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। ठीक है। अब जो क्वीन एलिज़ाबेथ से पहले लोग थे वो सिंबॉलिक हेड ऑफ द स्टेट हुआ करते थे, यानी कि जो रियासत के मामलात थे वो वज़ीरों मुशीरों के हाथ में होते थे। लेकिन क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी, शी टुक एवरीथिंग इनटू हर ओन हैंड्स। चाहे वो मामलात पॉलिटिक्स के हों, चाहे वो मामलात मतलब कि पॉलिसी मेकिंग के हों, चाहे वो मामलात चर्च से रिलेटेड हों, जो भी इश्यूज थे सारे डिसीजंस क्वीन एलिज़ाबेथ ने खुद किए। अच्छा, चर्च जो थी ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू था। चर्च को हैंडल करना और चर्च को कंट्रोल करना इंग्लिश रूलर्स के लिए हमेशा से रहा है, क्योंकि चर्च अपने आप को आज़ाद और चर्च अपने आप को बादशाह से ज़्यादा सुप्रीम समझती आई है। अच्छा, इसकी सिस्टर जो थी ब्लडी मैरी, जिसका मैंने बताया कि वो कैथोलिक थी और उसने बहुत ज़्यादा ब्लड शेड किया। उसने प्रोटेस्टेंट्स को परसिक्यूट किया। ऑन द अदर हैंड व्हेन एलिज़ाबेथ केम टू थ्रोन तो शी वाज अ प्रोटेस्टेंट इन फेथ, और इसने पूरी कंट्री को, पूरे मुल्क को यूनिफाई किया एक फेथ के अंदर। और इसके बाद इसने जो रियासत थी, जो रियासती मशीनरी थी उसको ऑर्गेनाइज किया, लोगों को रियासती मशीनरी को एक्सेप्ट करने पे मजबूर किया। 16th सेंचुरी का लंदन जो अंडर दी एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ, इसके अंदर जो इंग्लिश इकोनॉमी है इसके अंदर काफ़ी बड़ा चेंज आया। और इंग्लिश इकोनॉमी के अंदर चेंज ये आया कि जो मिडिल क्लास थी अ, उसमें बेपनाह इजाफा हुआ, यानी कि लोगों का जो वेल्थ का स्टेटस था, ये लोगों के पास, लोगों के माशी हालात इम्प्रूव हुए, और लोग जो है वो गुर्बत से निकल के मिडिल क्लास का दर्जा उन्होंने हासिल किया। इसके अलावा उस ज़माने में यूरोप के अंदर जंगें चल रही थी। उन जंगों के नतीजे में बेतहाशा मतलब कि पनाह गुज़ीन जो थे वो इंग्लैंड में दाखिल हुए। अब हर पनाह गुज़ीन जो था वो या जितने भी पनाह गुज़ीन थे वो मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। तो जहाँ जहाँ से वो लोग आए वो अपना अपना कल्चर जो था वो अपने साथ लेकर आए। इस एज को, अब हालांकि आप देखें ना कि ये वो एज है कि जिस एज में शेक्सपियर लिख रहा था, ये वो एज है जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो लिख रहा था, ये वो एज है जिसमें बेन जॉनसन लिख रहा था। बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये सारे। ठीक है। और स्पेंसर जो था ऑब्वियसली ही वाज राइटिंग फेरी क्वीन एज वेल। लेकिन इस एज को एलिज़ाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। उसकी रीज़न ये है कि क्वीन एलिज़ाबेथ की जो कंट्रीब्यूशंस हैं टूवर्ड इंग्लैंड, जो उसने इश्यूज सॉल्व किए रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, जो उसने इश्यूज सॉल्व किए रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन चर्च एंड द स्टेट, ये उसकी कंट्रीब्यूशन जो हैं ये किसी भी आर्टिस्ट की कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा है। ठीक है। तो जो मोस्ट डोमिनेंट फिगर होता है उसकी बेस पे एज का नाम रखा जाता है। ठीक है। तो इस वजह से इट इज़ नॉट known as the age of Shakespeare, rather it is known as the Elizabethan age. अब सारी प्रोग्रेस हो रही थी, मिडिल क्लास जो है वो, सॉरी लोअर क्लास जो है वो राइज कर रही थी। क्रिस्टोफर मार्लो की जो अपनी लाइफ है वो इस चीज़ की प्राइम एग्जांपल है कि ही वाज बोर्न टू अ शू मेकर, एक मोची के घर में पैदा हुआ, एंड ही गॉट एजुकेशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लंदन जो था
It became hub of political and cultural activities during the age of Queen Elizabeth. جتنی بھی وائبرنٹ قسم کی مطلب کوالٹیز آف دی ایج ہیں ریگارڈنگ آرٹ، ریگارڈنگ لٹریچر، ریگارڈنگ آرکیٹیکچر، سب کچھ اس کا مرکز جو تھا وہ لنڈن تھا. اور پرٹیکولرلی ان دی فیلڈ آف ڈراما بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں اس ایج کی، الزبتھن ایج کی. اور انگلینڈ جو تھا، انگلینڈ کے اندر ایک خاص گروپ مشہور تھا. اس گروپ کو یونیورسٹی وٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے اس ایج کے جو ڈراما تھا اس کو ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا. یونیورسٹی وٹس جو ہے اٹ از یوز ٹو ریفر ٹو پرومیننٹ گروپ آف انگلش dramatists who transformed the native culture of drama with their marvelous compositions. کہ حیران کن قسم کی ان کی compositions تھیں. انہوں نے ڈرامیٹک آرٹ کے اندر انوویشنز کی، جیسے آلریڈی مارلو کے اوپر ڈسکشن ہوئی تو آپ کو بتایا کہ اس نے بلینک ورس انٹروڈیوس کرائی. اس کے علاوہ اس نے وہ جو روایتی چرچ کے پلیز، میریکل پلیز، مورالٹی پلیز ہوا کرتے تھے، اس سے جان چھڑا کے تو ریئل ٹریجڈی جو ہے اس کا آغاز کیا. اچھا، یونیورسٹی وٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، دے ور ٹوٹل 6 ان نمبر، 6 لوگ تھے. کرسٹوفر مارلو ان کا سربراہ تھا، ٹھیک ہے. اینڈ دے آر کالڈ دا یونیورسٹی وٹس بیکاز دے ور ایجوکیٹڈ ان یونیورسٹیز. تو اس میں کرسٹوفر مارلو کا نام شامل ہے، اس میں رابرٹ گرین کا نام شامل ہے، اس میں ٹامس نیش کا نام شامل ہے، اس میں ٹامس لاج کا نام شامل ہے، دیر از جارج پیل. یہ جو 5 پیپل ہیں یہ یونیورسٹی کے گریجویٹس سے. پہلے 3 جو ہیں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے پڑھا، یعنی کہ کرسٹوفر مارلو، رابرٹ گرین اور ٹامس نیش. دے ور گریجویٹس آف کیمبرج یونیورسٹی. آن دی ادر ہینڈ ٹامس لاج اینڈ جارج پیل دے ور گریجویٹس آف آکسفورڈ یونیورسٹی. ایک انڈیویجول ان کے اندر تھا who was not university educated and his name was Thomas Kit. He has also contributed significantly. اس نے بھی کافی اچھی جو اس کی رائٹنگس ہیں اور کافی مشہور ہیں. سربراہ ان کا کرسٹوفر مارلو تھا and he was the most noticeable figure among all these, and he was famous for introduction of the blank verse in the ڈرامیٹک آرٹ. اور بلینک ورس جو ہے اس نے اگلے 50 برس انگلش ڈراما پہ رول کیا، یعنی کہ اگلے 50 برس میں جتنے بھی ڈراماز لکھے گئے they were mostly written in the blank verse. یونیورسٹی وٹس کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے شیکسپیئر کے آنے کے لیے گراؤنڈ جو تھا اس کو ہموار کیا، شیکسپیئر کے لیے آسانیاں پیدا کی. ظاہر بلینک ورس انٹروڈیوس کرا دی، مطلب کہ ٹریجڈی کے ویریس تھیمز انٹروڈیوس کرا دیے. ٹریجڈی کو جو ہے وہ ریلیجن کے چنگل سے نکال کے تو جو ہیومن بینگز ہیں، جو ریئل لائف ہیومن بینگز ہیں، ان کی جانب لے کر آئے. تو یہ ساری چیزیں، ان کا کریڈٹ جو ہے وہ یونیورسٹی وٹس کو جاتا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو یونیورسٹی وٹس سے ان سے پہلے ڈراما کے اوپر یا جو ڈرامیٹک آرٹ ہے اس کے اوپر چرچ کا ہولڈ تھا، ٹھیک ہے. جو تھیمز سے وہی ڈٹرمن کرتے تھے، کہانیاں جو تھیں ان کا بھی تعلق زیادہ تر بائبل سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے. کرسٹوفر مارلو نے آ کے ایک تو بلینک ورس انٹروڈیوس کرائی، اس کے بعد اس نے جو سبجیکٹ میٹر تھا اس کو چینج کیا، اور اس نے ہسٹری پلیز جو ہیں ان کو، یہ جو پورا گروپ تھا یونیورسٹی وٹس کا، انہوں نے ہسٹری پلیز جو تھے ان کو انٹروڈیوس کرایا. جو ہسٹری پلیز تھے دے ور سینٹرڈ آن دی لائفز آف دا گریٹ انگلش رولرز. اور یہ جو پلیز تھے، اس ٹائپ کے جو پلیز تھے، یہ انسٹرومنٹل ثابت ہوئے ٹو ریوائیو دی سینس آف نیشنلزم امنگ دی انگلش پیپل. ظاہر ہے جب آپ اپنے پرانے لوگوں کی اچھی چیزیں پڑھتے ہیں تو ایک سینس آف ایفیلیشن ود یور کنٹری جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے. تو جو ان کے ہسٹری پلیز تھے دے پلیڈ اے گریٹ رول کہ وہ پوری نیشن کو یونیفائی کرنے میں اور ان کے اندر ایک نیشنلزم کا جذبہ پیدا کرنے میں ان ہسٹریز نے بہت زیادہ کردار ادا کیا. اور جو ان کے پلیز تھے، انہوں نے ان پلیز کو ماڈل جو کیا وہ سینیکا. ظاہر ہے آلریڈی اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے کہ سینیکن ماڈلز کو فالو کیا گیا تھا نا بائی دی الزبتھن رائٹرز. تو سینیکا کے ماڈلز کو فالو کیا، اور اس کے علاوہ جو آلریڈی ایک فارم چل رہی تھی
میریکل اینڈ مورالٹی پلیز کی نا، اس کو بھی لے کر چلے. اگر آپ ڈاکٹر فاسٹس کی ایگزامپل لیں تو اس کے اندر بھی میریکل مورالٹی پلیز کے جو ہے وہ ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. اچھا، اب ایلزابتھن ایج جو تھی اٹ از آلسو نون ایز دی رینیسان ٹائم پیریڈ. اور رینیسان کا ایک جو چیف کریکٹرسٹکس ہے وہ ہے ہیومنزم. یعنی کہ اس سے پہلے مطلب کہ گاڈ جو تھا اس کو سینٹر آف یونیورس سمجھا جاتا تھا، اور جو ہیومن بینگز ہیں ان کے جتنے بھی ایکشنز تھے دے ور ڈائریکٹڈ ٹورڈ پلیزنگ گاڈ. کہ جو بھی آپ کے ایکشنز ہیں، یعنی کہ چرچ کا اتنا زیادہ ہولڈ تھا کہ ہر ایک ایکشن جو تھا اس میں ریلیجن اور اس میں گاڈ وہ اس کو منسلک مطلب کر دیتے تھے اس ایکشن کے ساتھ. ناؤ واٹ ہیپنڈ از ہیومنزم آیا، اور ہیومنزم کا چیف جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ مین از اے سینٹر آف یونیورس. ٹھیک ہے، کہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، اور انسان جو ہے وہ فری ہے، وہ آزاد ہے، اور اس کو اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ خود لینے چاہیے. تو الزبتھن ٹریجڈی کے اندر ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ وہ فیٹ جو ہے، یعنی کہ فیٹ ایز دی ڈیٹریمنٹ ٹو ہیومن ہیپینس، اس چیز کو وہ ڈس ریگارڈ کرتے ہیں، اس چیز کو وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اینڈ دے پورٹرے کہ جو ہیومن میزریز ہیں اور جو ہیومن سفرنگز ہیں ان کا باعث فیٹ نہیں ہے، رادر ان کا باعث جو ہے وہ انبرائڈلڈ ہیومن پیشنز اور انبرائڈلڈ ہیومن ایمبیشنز. یعنی کہ انسان کی جو اپنی غلطیاں ہیں، یا انسان کی جو اپنی خواہشات ہیں، یا جو انسان کے اپنے جذبات ہیں، وہ اس کی ڈاؤن فال کا باعث بنتے ہیں. اب اس چیز کو آپ کرسٹوفر مارلو پہ اپلائی کر لیں تو آپ کو ٹیمبرلن دا گریٹ جو ہے وہ بھی ایمبیشس دکھائی دیتا ہے. جیو آف مالٹا میں اگر آپ باراباس کو دیکھیں تو باراباس جو کہ اس کا لیڈ کریکٹر ہے، پروٹیگنسٹ ہے، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ لسٹی ہے، لسٹ فار ویلتھ اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر فاسٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اگین وی فائنڈ لسٹ فار نالج، علم کی پیاس ہے، علم کی بھوک ہے. یعنی کہ جو انبرائڈلڈ ہیومن پیشنز ہیں دے آر ریسپانسیبل فار دا ڈاؤن فال آف ہیومن بینگ. اور اسی چیز کو پھر شیکسپیئر آگے لے کر چلتا ہے. ٹھیک ہے، شیکسپیئر کا آپ اوتھیلو دیکھیں تو وہاں پہ جیلسی ہے، اور اگر آپ میکبتھ کا جائزہ لیں تو وہاں پہ لسٹ فار پاور ہے جو کہ میکبتھ کے ڈاؤن فال کا باعث بنتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہیومن ایکشنز ہیں دے آر ریسپانسیبل فار دا tragedy of human beings and not some external factor like fate. اچھا، الزبتھن ایج کے اندر یہ جو ڈرامہ کا رائز ہے اس کے پیچھے آبویسلی ایک تو ریزن یہ ہے کہ کوئین الزبتھ جو تھی وہ اس نے پیٹرنیج کی، اس نے جو آرٹ سے جو آرٹسٹ تھے اور جو مطلب ڈرامٹسٹ تھے ان کو انکریج کیا، ان کو شاہی وظیفے وغیرہ دیے گئے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور فیکٹرز ہیں جس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے رینیساں. ٹھیک ہے، کہ رینیساں کی جو موومنٹ تھی ظاہر ہے ریوائول آف دا لرننگ، ری برتھ اور ری برتھ آف دا نالج، اور لوگوں نے دوبارہ سے کلاسیکل نالج کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کیا. تو پھر ڈرامیٹک آرٹ جو ہیں وہ پھر اسی اینشنٹ پیٹرن کے اوپر لکھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیومنزم تھا. ہیومنزم کی کنٹریبیوشن میں نے آپ کو آلریڈی بتائی، اور ہیومنزم کی تھیمز کس طریقے سے جتنے بھی پلیز ہیں ان کے اندر ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریفرمیشن کی ایک جنرل موومنٹ چل رہی تھی. ٹھیک ہے، کہ آپ معاشرے کے ہر اسپیکٹ کو ریفارم کریں. اس کا پھر امپیکٹ آبویسلی آرٹ اور تھیٹر جو تھا اس کے اوپر بھی آیا. اور ان موومنٹس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ریوائیو ہو گیا لو فار دا کلاسیکل گریک اینڈ رومن لینگویجز اینڈ نالج دیٹ واز پریزنٹ ان دیز لینگویجز. تو اب آپ کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ جو ایج ہے الزبتھن ایج یا الزبتھن تھیٹر جو ہے، اس کے اندر دو چیف رائٹرز ہیں جس میں کرسٹوفر مارلو ہے اور ولیم شیکسپیئر ہے. یہ دونوں رائٹرز اس ایج کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں. اور اس ایج کا آغاز جو ہے وہ الزبتھ کے تھرون پہ آنے سے ہوتا ہے، یعنی کہ 1558 میں، اور اینڈنگ جو اس کی ہے وہ اینڈنگ کے بارے میں کنٹروورسی ہے تھوڑی سی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1603 میں جب کوئین الزبتھ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہاں پہ الزبتھن ایج کا اختتام ہوتا ہے. بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ 1642 میں جب پیورٹنز آئے اور انہوں نے تھیٹر کے اوپر پابندی لگا دی
تو یہاں پہ الزبتھن ایج کا مطلب ڈرامہ جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. سو وٹ ایور اٹ از، لیکن دا تھنگز دیٹ یو ہیو ٹو ریمبر از کہ تھیمز کیا تھے، کس طریقے سے چینج آیا، اور اس کے چیف جو رائٹرز ہیں وہ کون تھے. ٹھیک ہے. سو نیکسٹ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ انٹروڈیوس ٹو ڈاکٹر فاسٹس.